حي على الفلاح. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وَلَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا الله ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے اور قتال کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے لیے وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو آیات ہے ان کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانی جب ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام تشریف لائے تھے، اور ان میں جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہم نے بیعت کی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پورا کریں گے۔ اور اس میں خاص طور سے جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
ہمارا فرض کیا ہے، اگر ہم بیعت کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا کرنا ہوگا. جیسے عبداللہ بن ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ العقبہ جو تھی، جب رات کو ہم بیعت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہماری شرطیں کیا ہے بیعت کی، استطاعت لربک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرو، اس چیز کا عہد کرو کہ اس کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور میرے ساتھ یہ وعدہ کرو ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم، مجھے ان تمام چیزوں سے آپ بچاؤ گے جن سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، واموالکم، اور اپنے مال کو بچاتے ہو. قالوا فما لنا اذا فعلنا ذلك. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، آپ کے لیے جنت ہے اس کے بدلے. یہاں پر جو ہے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ مومنوں کو اللہ کے ساتھ بیع اور شرع کرنا ہے. حالانکہ اللہ جو ہے خود ہی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کی جان اور مال کا مالک تو اللہ ہی ہے، تو پھر سودا کس بات کا ہے؟ جب اللہ ہی کی چیز ہے تو اللہ کے ساتھ سودا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے اگرچہ اللہ نے انسان کے اوپر پورا اختیار اللہ کا ہے، اللہ نے ہی جان انسان کو دی ہے اور اللہ ہی انسان کو مال بھی دیتا ہے، تمام ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے، اور اس اختیار کو اللہ کے ہاتھ بیچ دینا اور معاہدہ کرنا کہ جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی، جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، اور چاہے وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی قربانی انسان کو دینی پڑے، اپنی جان لڑانی پڑے، اپنا مال دینا پڑے اور عبادت کرنی پڑے، جو بھی اللہ کی طرف سے فرائض اور واجبات اس کے اوپر عائد ہے ان کو پورا کرے. تو ایک ایمان جو ہے ایک معاہدہ ہے، اور انسان کے پاس صرف اختیار اور فری ول ہے اور فریڈم آف چوائس ہے. اس فریڈم آف چوائس کو انسان جو اللہ کے حوالے کرے، جس اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور اس کو مال دولت دی ہے، اس کو جان دی ہے، اس کے ایک ایک سانس پر اس کا کنٹرول ہے. تو یہاں پر مراد یہ کہ ایک آدمی جو ہے سوچ سمجھ کے اللہ کے ہاتھ اپنا اختیار جو اللہ نے اس کو دیا تھا، چوائس، فریڈم آف چوائس جو دیا تھا، وہ اللہ کے حوالے کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. یعنی کہ جب اللہ نے جو ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام سے بیعت عقبہ کے موقع پر یہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا، اور ان لوگوں نے عہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، اپنے آپ کو بھی قربان کریں گے، اپنے جانوں اور مالوں کو بھی قربان کریں گے. تو اس کے بعد ان کی صفات بیان کی گئی ہے، ایسے لوگ ہیں جو لڑتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. یعنی جب بھی ان کو ایسی ان چیز کی ضرورت پڑی اور جب بھی اس کی حاجت آئی تو ان لوگوں نے وہ ثابت کر کے دکھایا. تو یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ مومنین کاملین کیسے تھے، اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس بیعت پہ کس طرح سے وہ ڈٹے رہے، کس طرح سے جمے رہے، اور انہوں نے اس بیعت سے کوئی جو ہے انحراف نہیں کیا. جس چیز کا وعدہ کیا تھا، جس چیز کا معاہدہ کیا تھا، جس چیز کا عہد کیا تھا، اس پہ وہ پوری طرح سے ڈٹ کے رہ گئے اور اس کو پورا کیا انہوں نے. تو پھر اس کے بعد فرمایا گیا ان کے بارے میں وعدہ ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی. اب یہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تورات میں تو ذکر ہے، انجیل میں تو ذکر ہے، لیکن انجیل میں اس کا ذکر نہیں، انجیل میں تو ذکر ہے لیکن تورات میں اس کا ذکر، لیکن ایسا نہیں ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے. اسی طرح سے یہ فرمایا گیا جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا. تو یہ متی میں ہے. اور اس طرح سے فرمایا گیا جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. یہاں پر جیسے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذکر تو آیا ہے
انجیل میں تو ذکر ہے لیکن تورات میں ذکر نہیں ہے. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر آئے گا. یعنی تورات نے یہ جو ہے تورات نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ قرآن میں اس چیز کا ذکر آئے گا کہ یعنی یہ لوگ ایسے حرکت یہ ان لوگوں کی یہ صفات ہوں گی. تو یہ ایک زبردست بات انہوں نے فرمائی. اور پھر دوسری بات جو مولانا مودودی صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو اس وقت ہمارے پاس جو تورات ہے وہ محرف شدہ ہے, اس کا جو ہے تحریف ہوئی ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ہٹا دی گئی ہے, جو اصل باتیں وہاں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ملا دی گئی ہے. تو جو صحیح تعلیمات وہاں پر موجود تھی وہ اب اپنی شکل میں نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ان تعلیمات کو وہاں سے مٹا دیا ہو, ہٹا دیا ہو, کیونکہ ان کی جو ہے دنیا پرستی کا یہ حال تھا کہ جہاں پر بھی آخرت کا ذکر تھا انہوں نے اس کو دنیا بنا دی. انہوں نے جنت کی زمین کو جو ہے فلسطین کی زمین قرار دیا, جہاں شہد اور جو ہے دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی, تو دنیا اس کو قرار دے دیا. جنت کی زمین کو انہوں نے فلسطین کی زمین قرار دے دیا. دنیائی لذات کے پیچھے وہ ایسے پڑ گئے تھے کہ ہر چیز کو انہوں نے بدل دیا. تو یہ بہت ہی اہم بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اپنا چوائس اور اپنا ارادہ جو ہے اللہ کے ہاتھ بھیج دینا ہے, اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو, جیسے غالب نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں, اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, التائبون, اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں. تو توبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے, اور اللہ کی طرف سے توبے کا مطلب یہ کہ اللہ رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف لوٹے. تو توبہ جو ہے ان لوگوں کی, ان مومنین کاملین کی ایک مستقل صفت ہے, وہ بار بار توبہ کرتے رہتی ہے. جب کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتے ہیں, اور یہ ان کی ایک مستقل عادت ہے, یہ اس پر قائم اور دائم ہے. یہ کبھی کبھی توبہ نہیں کرتے بلکہ توبہ میں ہی رہتے ہیں. توبہ استغفار ان کی زبانوں پر جاری و ساری ہوتا ہے. تو یہ توبہ کرنے والے, اور اس کے بعد عبادت کرنے والے, عابدون, اللہ کی عبادت بجا لانے والے. یہ نہیں کہ کبھی کبھی عبادت کرنے والے ہوں, بلکہ فاعلون کے وزن پر عابدون, یعنی جو اکثر و بیشتر ہمیشہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں. یہ اضطراری حالات میں ہی عبادت نہیں کرتے, یہ اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اللہ کی عبادت کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو یہ پورا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا الحامدون, یہ حمد کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گانے والے لوگ ہیں, اس کی بندگی بجا لانے کے بعد اس کی تعریف کے گن گانے والے ہیں. تو یعنی اللہ کی تعریف, اللہ کا حمد ان کی زبان پہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اپنی کسی خوبی پر وہ نازا نہیں ہوتے, جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ حمدوں کا اور تعریف کا مستحق تو اللہ ہی ہے. بندہ تو لغزشوں اور کمزوریوں کا ایک مجموعہ ہے, اور جو بھی خوبی بندے کے اندر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے اصل تعریف کا مستحق تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو کوئی نعمت عطا کی ہے. اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, زبان سے بھی, زبان حال سے بھی, اور زبان قال سے بھی. اور اس کے بعد ان کی ایک اور صفت بیان کی گئی, السائحون, یہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں یا اللہ کی زمین میں گردش کرنے والے ہیں. یہاں پر سائحون کی تشریح لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہے. اکثر مفسرین نے سائحون کو صائمون کے معنی میں استعمال کیا ہے. یعنی صائمون کا مطلب کیا ہے, جو روزہ رکھتے ہیں, یعنی روزہ دار لوگ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. حالانکہ یہاں پر مولانا امین اصلاحی صاحب نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ کرنے میں اور خاص طور سے اس لفظ کا ترجمہ کرنے میں بہت دقت پیش آئی, اور فائنلی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کا معنی جو ہے ریاضت کرنے والے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نیکی اور بزرگی کا اور تقوی کا معیار یہ تھا کہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے,
اور سیاحت کرتے تھے دنیا میں، اور کبھی کبھی جنگلوں میں جاتے تھے، غاروں میں پناہ لیتے تھے، اور مختلف مقامات میں زہد اور پرہیزگاری اور تجرد کی زندگی گزارنے کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ اکثر و بیشتر تمام مذاہب کا حال رہا ہے، چاہے عیسائی راہب ہوں، چاہے بدھسٹ بکشو اور بخونیز ہوں، یا پھر ہندو جوگی ہوں، تو یہ ان کا حال تھا۔ لیکن اس چیز کو اللہ نے بدل دیا، اسلام نے بدل دیا، اور اس کی جو پازیٹیو چیزیں تھیں ان کو تو موجود رکھا گیا، لیکن جو نیگیٹو چیزیں تھیں ان کو دور کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہ اس کا ترجمہ جو ہے سائحون کرتے ہیں۔ اور باقی علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر سائحون سے مراد جو ہے طالب علم بھی ہے، جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سائحون سے مراد ہے طالب علم جو گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت جو ہے اور اس بات کی تشریح جو ہے اور اس کا حوالہ مظہری تفسیر مظہری میں بھی دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی علامہ گیلانی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سایہ وہ روزہ دار ہے جو مسجدوں میں قیام پذیر ہو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں سیاحت سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے، یا اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے، یا حلال روزی کے لیے، یا آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، کائنات میں اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دین و اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، اور ہر اس کام کے لیے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، اللہ کے لیے جو ہے علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اور اس کے سلسلے میں سیاحت کرنا، اس میں سائنسی مشاہدات کرنا، تو تمام پہلوؤں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات جو ہے یہ فرمائی گئی ہے کہ اس میں جو ہے رزق حلال کی طلب بھی شامل ہے۔ انسان دنیا میں جائے، دوڑ دھوپ کرے اور رزق حلال حاصل کرے، اور پھر کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرے اور سائنسی معلومات حاصل کرے، اور جو بھی کوئی اچھی چیز ہو اس کے لیے وہ سفر کرے۔ اور پھر یہ بات بھی لوگوں نے کہی ہے کہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ دنیائی علائق سے اور لذات سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک طرح سے پھر وہ ایک سیاحت ہوتی ہے۔ پھر اس کی تشریح جو ہے یہ جو پروفیسر سید حسین نصر نے یہ فرمائی ہے، انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے جسمانی سیاحت، دوسرا ہوتا ہے روحانی سیاحت۔ اور روحانی سیاحت میں روزہ آتا ہے، روزہ کے ذریعے سے آدمی جو ہے عالم ملکوت اور پتہ نہیں روح کی دنیاؤں کی سیر کرتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق جا رہا ہے اس چیز سے بھی ہوتی ہے، جیسے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، اور اسی بات کا حوالہ جو ہے ہمیں حجت اللہ بالغہ میں شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی دیا ہے اس بات کا، کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ فرشتوں کی دنیا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی مماثلت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اور روزے کی حالت میں آدمی دنیائی علائق سے دور ہو کے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اور اس لیے اس کو ایک روحانی دنیا کی سیر کا موقع ملتا ہے۔ تو بڑے اچھے اقوال لوگوں نے اس معاملے میں بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا الراکعون، اس کے علاوہ یہ رکوع کرنے والے۔ اور رکوع جو ہے اللہ، رکوع کا معنی ہوتا ہے اصل میں جھکنا، اور رکوع جو ہے ایک مستقل مومنوں کی ایک صفت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ساجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جب بھی کبھی غم کا موقع ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کبھی اگر تھوڑی سی ہوا بھی چلنے لگتی تھی تو نبی کی وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک مستقل عادت ہے، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، رکعان سجدن یبتغون من فضل اللہ۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے اللہ کا فضل ڈھونڈتے رہتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں، راتوں کو بھی دن کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے، فرائض کے علاوہ بھی، فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کے ذریعے سے، اور عام طور بھی سجدے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا جو ہے بندہ سمجھتے ہیں۔ کبھی غرور کا کوئی شائبہ ان کے بھی اندر نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے نزدیک جو انسان ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اور یہ سجدہ جو ہے اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے
1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। उसके बाद फरमाया गया अल आमिरून बिल मअरूफ व नाहूना अनिल मुनकर, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अब सिर्फ अपने आप तक ही इस नेकी को महदूद नहीं रखते, लेकिन उसको और लोगों तक भी ये नेकी को ले जाते हैं और अच्छाइयों का हुक्म देते हैं और बदी से लोगों को रोकते हैं। और उसके बाद फरमाया गया वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद की पासमानी करने वाले लोग हैं, जो अकायद में अल्लाह ने हमें बताई है तालीमात, उनकी हिफाजत करते हैं, शिरक से बचते हैं, बिदत से बचते हैं और इनकार से बचते हैं और तमाम किस्म के इलाहात से बचते हैं, जो भी इस किस्म मादियत के तस्वुरात से बचते हैं, और फिर इबादत में जो है उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने जो इबादत के लिए हुक्म दिए हैं, अहकाम दिए हैं, उनकी पाबंदी करते हैं, और उसके अलावा जो मामलात में अल्लाह ने अहकाम दिए हैं उन तमाम हदूद की पाबंदी करते हैं। हदूद से आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने आप को बंदा ही समझते हैं हर हाल में, चाहे कितनी भी तरक्की करे दुनिया में, और अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के जो हदूद मुकर्रर करदा है उन पर गामजन रहने की अज़हद कोशिश करते हैं। उसके बाद फरमाया गया और बशरल मोमिनीन, और ऐसे लोगों को आप या रसूल बशारत दे दीजिए, ये बशारत के मुस्तहिक है इस किस्म के लोग। फिर फरमाया गया वमा कान लिनबी वल्लज़ीना आमनू यस्तगफिरुल मुश्रिकीन, नबी और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ज़ेबा नहीं है कि मुश्रिकों के लिए मगफिरत की दुआ करे, चाहे वो उनके रिश्तेदारी क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक है। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के सामने उनकी वफ़ात के वक़्त ये बात पेश की थी कि आप कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो मैं फिर अल्लाह के सामने आपके लिए जो है सिफारिश करूँगा। लेकिन उस वक्त जब उनकी वफ़ात का ज़माना आया, तो वक़्त आया, तो अबू जहल और एक दूसरे जो काफिर वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने उनको इसरार किया कि आप क्या आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? अबू तालिब से कहते रहे, तो नबी किससे इंतज़ार कर रहे थे कि अबू तालिब ज़रा इकरार करते ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो उनके लिए ये एक बशारत सुना देते। लेकिन अबू जहल और एक दूसरे जो उनके मुशरिक साथी थे, तो उनके कहने पे उन्होंने फाइनली कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मरना पसंद करूँगा। तो फिर नबी के जो दुआ करना चाहते थे तो दुआ नहीं कर पाए उनके लिए। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद ये फरमाया गया कि मोमिनों के लिए गवारा नहीं है कि वो मुश्रिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, चाहे उनके वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक है। जो भी मुश्रिक होता है तो उसके लिए दुआ नहीं की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब्दुल्लाह बिन उबई की कब्र पे भी तशरीफ ले गए थे, कुरान का हुक्म आ गया कि आप उनकी कब्र पे खड़े मत हो जाइए और उनके लिए दुआ मत कीजिए। तो रसूल ने फरमाया था कि अगर मुझे 70 बार भी दुआ करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन मना किया गया, यानी मुनाफिक की जो जिसके बारे में मालूम हो चुका कि वो मुनाफिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया कि आप उनकी कब्र पर भी मत जाइए और उस पर खड़ा मत हो जाइए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मत कीजिए। और काफिरों के लिए भी यही बात कही गई कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मत कीजिए। अब यहाँ पर लोगों ने ये फरमाया कि ज़िंदगी में मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है, क्योंकि अगर आदमी उस मग़फ़िरत का मुस्तहिक बन जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसका ईमान की दौलत नसीब हो जाएगी, तो फिर वो तभी उसी सूरत में वो मग़फ़िरत का मुस्तहिक हो सकता है। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि ज़िंदगी में हम काफिरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग सकते हैं जब वो ज़िंदा हों, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह उन्हीं लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा जो मोमिन हों, तो यानी उनको पहले ईमान की दौलत नसीब हो जाए, उसके बाद अगर वो मरते तो उनको मग़फ़िरत हासिल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता था कि अगर यहाँ पर मना किया गया मोमिनों को कि आप दुआ मत कीजिए मुशरिकीन के लिए, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ की थी अपने बाप के लिए, तो उसके बारे में क्या है, तो फिर ये फरमाया गया वमा काना इस्तिग़फ़ार इब्राहिम अलैहि लान मौइदतिन, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआ मग़फ़िरत की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप खुदा का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। हक यह है कि इब्राहिम बड़ा रकीक कल्ब खुदा तरस और बुर्दबार आदमी था, तो इसलिए वहाँ पर चूँकि हज़रत इब्राहिम ने जब अपने बाप आज़र के सामने दीन की दावत पेश की और तौहीद की दावत पेश की, तो उसके बाप ने उसको मना किया, चाहे उसका नाम तारिया था या उसका नाम आज़र था, दोनों जितने लोगों ने बयान किए। तो हज़रत इब्राहिम ने उसके बावजूद कि अपने बाप ने उनको अपने से अलग कर दिया था
اور उनसे कहा था तुम हट जाओ यहाँ से, मेरे साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करो, तो आपने फरमाया था सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, आपको सलाम है, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करूँगा कि आपको माफ़ कर दे, वो मेरे ऊपर नहायत मेहरबान है। और ये भी फरमाया था ला अस्तगफिरन्ना लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शैइन, मैं आपके लिए माफ़ी ज़रूर चाहूँगा और मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह की पकड़ से मैं बचा सकूँ। चनाच उसी वादे की बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए ये दुआ मांगी थी, वग़फ़िर लिअब्बी इन्नहु कान मिन ज़ालिन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनुन इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, और मेरे बाप को माफ़ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से था, और उस दिन मुझे रुसवा न करो जबकि सब इंसान उठाए जाएंगे, जबकि न माल किसी के काम आएगा न औलाद, नजात सिर्फ वो पाएगा जो अपने खुदा के हुजूर बगावत से पाक दिल लेकर हाजिर हुआ हो। तो इस तरह से जो है ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, उसका जिक्र यहाँ हुआ। लेकिन जब उनको ये मालूम हो गया कि उनका जो बाप जो है वो खुदा का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है, तो फिर जो है वो उन्होंने अल्लाह से कहा कि अब क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करना। तो उसके बारे में अब हदीस में बहुत सारी बातें हैं, तो ये बात आई है सामने कि ये जो फरमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही ज़्यादा रकीकुल कल्ब थे और खुदा तरस थे और बुरदबारा आदमी भी थे, यानी उनके बाप ने उनको घर से निकाला, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और उनके साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। उसके बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो हिल्म का और अपनी हलीमी का, अपनी बुर्दबारी का एक सबूत पेश किया, और इसलिए उनको कहा गया कि वो बहुत बड़े आहुजारी करने वाले थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले थे और बड़े खुदा तरस थे और बड़े बुर्दबार आदमी थे। तो ये उनकी तारीफ बयान की गई है कि उनके साथ जाति के बावजूद उन्होंने माफ़ कर दिया, बल्कि अल्लाह के लिए उनके लिए दुआ कर दी। इस चीज़ का जिक्र करने के बाद कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा किया था अपने बाप से कि मैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करूँगा, तो फिर मना किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो दुआ न करे उनके लिए, हज़रत अबू तालिब के लिए, जिसका जिक्र तफसील के साथ कल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबतला करे, जब तक कि उन्हें साफ साफ बता न दे कि उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह नहीं चाहता है कि लोग गुमराह हो जाएं। अल्लाह ने तमाम वसाइल फराहम किए इंसान को ताकि वो हिदायत हासिल कर सके। अक्ल सलीम इंसान को दी गई है, और उसके अलावा अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे, अपनी किताबें भेजी, और बहुत सारे ऐसे हादी भेजे, ऐसे रहनुमा भेजे जो इंसान को बार बार तंबीह करते हैं ताकि वो गुमराही के रास्ते से बचे और हिदायत का रास्ता इख्तियार करे। फिर दुनिया में मुसीबतें भी इंसान को आती है और उसको ये मालूम हो जाता है कि वो खुद अपना मालिक नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है वो, बल्कि वो किसी के ताबे है, किसी का पाबंद है, किसी के हुक्म के ज़ेर असर है। तो ये सब चीज़ें उसको इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि उसको हिदायत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गुमराही के रास्ते को छोड़ देना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिदायत के बाद तो बहरहाल वो इंसान को गुमराह कर ही नहीं सकता है, यानी हिदायत के तो तमाम इंतजाम अल्लाह ने किए हैं, तो जब किसी को हिदायत मिल चुकी हो तो उसको गुमराह होने का कोई इम्कान भी नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ लोग नहीं बचना चाहेंगे फिर भी गुमराह होना चाहेंगे, तो फिर वो गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह वजाहत के साथ बयान करता है कि उनको किन चीज़ों से बचना है लोगों को, ताकि वो गुमराही में मुब्तला ना हो जाए। एक एक चीज़ को वाज़ा करता है अल्लाह ताला हर तरह से, जैसे मैंने जिक्र किया। उसके बाद फरमा गया इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह जो है हर चीज़ का इल्म रखता है। उसके बाद फरमाया गया इन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर। दर हकीकत अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, और ये भी वाक़ा है कि अल्लाह ही के कब्ज़े में आसमान व ज़मीन की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में ज़िंदगी व मौत है, और तुम्हारा कोई हामी व मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह की ज़ात का बार बार जिक्र
قرآن پاک میں آتا ہے تاکہ انسانوں کے سامنے یہ بات ہمیشہ مستحضر رہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، ان کا معاملہ ہے، اور اللہ ان پہ ہمیشہ نگراں رہتا ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اور اللہ کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، پوری طاقت اللہ ہی کی ہے، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، اور پورا انتظام کائنات کا اللہ ہی چلاتا ہے۔ انسانوں پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور کائنات پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس اختیار کو صحیح معنی میں استعمال کرے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ہاتھ اپنا اختیار بیچ دیا ہے اور بیع و شرع کا معاملہ کیا جس کا ذکر کل آیا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے اختیار میں ان کی ہر چیز ہے، یعنی کہ وہ اپنے اختیار سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ کا اقتدار، اللہ کی سلطنت ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ تمہارا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی نہیں کہ جو انسان کو اللہ کی گرفت سے بچا سکے۔ اور اللہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اللہ کو نہیں روک سکتا، اس کو ہر چیز پہ قدرت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اللہ نے معاف کر دیا، لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب جنگ تبوک ہونے والا تھا اور بہت تنگی کا زمانہ تھا، سختی کا زمانہ تھا، کھجوریں پک رہی تھی، اور لوگوں کو جو ہے اس وقت اچانک یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے جنگ تبوک کے لیے تیاری کیجیے۔ اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک وہ ڈال دیا، یہ خیال ڈال دیا، یہ الہام کیا۔ حالانکہ بعض لوگ پہلے تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے یہ حکم سن کے، کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، لیکن آخر میں ان کا دل جم گیا اس بات پہ۔ اور وہاں پر کئی گروہ تھے ایسے جو منافقین بھی تھے، ان میں تقریباً 80 کے منافق ایسے تھے، 80 کی تعداد میں، جو مختلف بہانے بنانے لگے اور وہ جنگ سے باز رہے، دور رہے۔ اور 3 صحابی ایسے تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ تھوڑا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہی جنگ میں شمولیت نہیں کر سکے، حالانکہ ان کا پورا ارادہ تھا جنگ میں جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مہاجرین کو اور انصار کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت جب کہ بہت سختی کی گھڑی تھی، یہاں تک کہ ایسے حالات ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ ان کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا ان کا دل تیار نہیں ہو رہا تھا بعض لوگوں کا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات نہیں مانی، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ایک انسانی بشری جو کبھی کبھی بشری کمزوری انسان پر کے ساتھ لاک ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ شاید وہ جنگ میں شامل نہ ہو جائیں، اور ان کو ایک ایسا تاثر پیدا ہو رہا تھا، لیکن بعد میں ان کے جو تاثر پیدا ہو گیا تھا وہ اس کو دور نے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے دل کی بات مانی، اور پھر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، اور وہ جو ایک وقتی طور پر تاثر ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ 3 لوگ جو تھے خلفوا، جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ اصل میں وہ 3 صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان میں کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور مرارہ بن ربی تھے رضی اللہ عنہ، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جنگ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن کسی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو پائے، لیکن ان کا پورا جو ہے
دل جو ہے اسی جنگ میں تھا اور رسول اللہ کے ساتھ تھا، ان کا پورا جو ہے دل و جان سے وہ ایمان والے تھے، اور ان کی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اطاعت میں سستی کریں، اور خاص طور سے اس موقع پر۔ لیکن ایسے کچھ حالات پیدا ہو گئے کہ وہ نہیں جا پائے، لیکن ان کو بہت افسوس تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین آنے لگے اور وہ عذر پیش کرنے لگے کہ ہم نے جنگ میں شمولیت کیوں نہیں کی۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، جس کا پورا جو ہے خلاصہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہترین انداز سے پیش کیا ہے، اور وہ آپ تکمیل القرآن میں بھی تفصیلات اس کی پڑھ سکتے ہیں، اور معرف القرآن میں بھی، اور باقی تفاسیر میں بھی، اور سیرت کی کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، اور وہ بہت ہی اہم اس لحاظ سے بھی تھے کہ انہوں نے بیت عقبہ میں شمولیت کی تھی، اگرچہ جنگ بدر میں وہ شامل نہیں ہو پائے، لیکن ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ دونوں جنگ بدر میں بھی شامل ہو گئے تھے، اور بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بہت عظیم صحابی تھے۔ تو انہوں نے اس واقعے کو پوری اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس جنگ تبوک سے، تو منافقین آنے لگے اور وہ اپنے عذرات پیش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی سفر سے یا جنگ سے واپس تشریف لاتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے، عام طور پر عشاء کے وقت پہنچ جاتے تھے مدینہ، اور نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور پھر لوگ آنے لگے، اور خاص طور سے منافقین، تو وہ عذرات پیش کرنے لگے کہ ہم اس وجہ سے نہیں آ پائے، اس وجہ سے نہیں آ پائے، تو بہت سارے عذرات لنگ انہوں نے پیش کرنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی باتیں سنی اور ان کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کی باری تھی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہم بھی عذر پیش کر سکتے تھے، اور لوگ بتا بھی رہے تھے میں آپ عذر پیش کرو، لیکن ہمارے دل نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اور بھی دو جلیل القدر صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہما بھی پیچھے رہ گئے تھے، تو جب ہم پہنچ گئے رسول کے دربار میں، تو ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کسی جو ہے ہم کوئی عذر پیش نہیں کریں گے، اور کیونکہ اگر کوئی عذر پیش کریں گے تو اللہ تو آپ کو باخبر کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہم نے گناہ یہ کیا کہ ہم جنگ سے دور رہے، اور دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ ہم غلط بات کہیں، تو اس لیے ہم سچی بات کہتے ہیں کہ ہم کمزوری کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گئے، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، آپ لوگ بھی انتظار کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان کو جو ہے دل کے ساتھ ایک لحاظ سے مقاطع کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک لحاظ سے بائیکاٹ ہوا، اور ایسا بائیکاٹ ہوا کہ اس کا اندازہ ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس مضمون سے لگا سکتے ہیں جو انہیں بیان کیا ہے، اور کتنے قرب اور کتنی تکلیف سے وہ گزرے، لیکن انہوں نے جو ہے حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ تقریباً 40 دن تک جو ہے وہ اس حالت میں رہے، جبکہ سب لوگ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے، اور 40 دن کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، اپنے گھر والیوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو پھر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے زوج محترمہ تشریف لائی نبی کی خدمت میں، فرمایا کہ ہلال بن امیہ جو ہے بہت سارے بیمار بھی ہے وہ، اور بہت ضعیف بھی ہے، بزرگ بھی ہے، تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنا انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی زوج محترمہ سے کہا کہ وہ اپنے مائکے جائے، اور ایسی حالت ان کی جدت تھی، خراب، اتنا روتے تھے، اور کبھی چھت پہ چڑھتے تھے مکان کے، اور کبھی ادھر ادھر چلتے تھے۔ اسی بیچ میں جو ہے ایک خط لے کے آیا شاہ غسان کا شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص، اور وہ خط جو ہے حریر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس میں جب اس نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ خط کھولا،
تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ اتنے جلیل القدر آدمی ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا آؤ بھگت کریں گے، تو آپ اس پریشانی میں کیوں مبتلا اپنے آپ کو کر رہے ہو، آپ ہمارے پاس آؤ اور ہم آپ کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور غصہ آیا اور انہوں نے اس خط کو جو ہے آگ میں پھینک دیا اور جلا دیا، کیونکہ وفاداری جو ہے اسلام کے ساتھ تھی، رسول اللہ کے ساتھ تھی، کوتاہی ہوئی تھی تو اس کی سزا ملی تھی، اس سزا کو وہ بالکل ہی مطلب یعنی کسی اقرا کے بغیر قبول کرنے کے لیے تیار تھے اور دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کر رہے تھے، اور اس تمنا میں تھے، اس امید میں تھے کہ اللہ ان کی اس لغزش کو معاف فرمائے گا، کیونکہ ان کے لیے سب سے اہم چیز دین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اتباع تھا۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس خط کو پھر آگ میں پھینکا اور جلا دیا اس کو۔ جیسے میں نے عرض کیا 40 دن کے بعد جو ہے پھر ان کو کہا گیا کہ ان کے اپنے گھر والیوں سے بھی الگ ہو جائیں، اور یہ جاتے تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جاتے تھے مسجد نبوی میں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر ہوتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے تھے، لیکن جو ہے جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نماز میں ہوتے تھے تو رسول کو دیکھتے تھے، لیکن جب یہ نماز سے فارغ ہوتے ان کی طرف سے نظریں پھیر دیتے تھے۔ ایک عجیب قسم کی کشمکش اور گم و گو کی حالت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ دن گزار رہے تھے، بہت تکلیف ان کو ہو رہی تھی۔ ایک بار یہ اپنے بچپن کے یار جن کا نام حضرت ابو قتادہ تھا ان کے پاس بھی چلے گئے، تو ان سے کہا کہ یہ کیا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ باتیں انہوں نے کہی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میں ایماندار نہیں ہوں؟ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے بہتر، یعنی اس طرح کہا کہ ان کے قریبی دوستوں نے بھی ان سے جو ہے ایک لحاظ سے دور رہنا ہی پسند کیا، یہ بھی چھت پہ چڑھتے تھے، اور فائنلی جو ہے اب جب اس کے بعد 40 دن کے بعد 10 دن تک وہ پھر اسی حالت میں رہے اور بہت ہی حالت بہت خراب تھی، اور 50ویں دن جب اللہ کی طرف سے ان کی برات کا حکم آیا تو صبح کا وقت تھا تو لوگ جانا چاہتے تھے ان کے پاس، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ ان کی نیند میں حرج ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو پھر جب ان کو اطلاع دی گئی تو مکان کے چھت پہ بیٹھے تھے تو اتنے خوش ہو گئے، دوڑ کے آئے، سب لوگ ان کے پاس آئے اور مبارکباد دینے لگے۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہے سمجھ لیجیے وفاداری دین کے ساتھ جو تھی، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس کو لوگ محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہی جو ہے گناہ گار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ہی خطا کار سمجھتے تھے، اور اس کے لیے جو بھی سزا ان کو مل سکتی تھی اس کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا ایک ایسا معاشرہ تعمیر ہو چکا تھا جہاں پر ہر آدمی جو ہے اپنے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر بالکل کمر بستہ تھا، اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی وہ پسند نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی تو وہ کوئی بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھے۔ پھر آپ دیکھیے وہ معاشرہ کیسا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کس طرح سے عمل کرتے تھے، چاہے وہ لوگ تھے جو عام لوگ تھے، وہاں پر عام صاحب بھی تھے، وہ انہوں نے بھی کس طرح سے بائیکاٹ کیا، جب حکم آیا تو بائیکاٹ ہوا، اور جب اللہ کی طرف سے برات کا حکم آیا سب دوڑنے لگے۔ محبت، سب کو محبت تھی کہ ان لوگوں کو اللہ جو ہے معاف فرمائے، کیونکہ یہ مومن تھے، مومنین خالص تھے۔ تو اور باقی منافقوں کے بارے میں تو کلیئر تھا کہ وہ تو بہرحال بات زبان سے کچھ کہتے تھے اور عمل ان کا کچھ ڈفرینٹ تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک معاشرہ ایسا تعمیر ہو گیا تھا جہاں پر سمع و طاعت اور امر و اطاعت کا ایسا معاملہ تھا کہ ایک ہی آواز پہ جمع ہوتے تھے، ایک ہی آواز پہ الگ ہوتے تھے، اور اپنی پوری جان اور مال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فدا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور کسی لالچ میں نہیں آتے تھے، اور کوئی ان کا دنیائی مقصد نہیں تھا اسلام کی پیروی کرنے میں، رسول اللہ کی پیروی کرنے میں، آخرت کی سرخروئی اور آخرت کی آبادی ان کے پیش نظر تھی۔ تو یہ اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، یہ تین جو صحابی صحابی کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کو اللہ نے پھر معاف کیا، اور پھر کس طرح سے خوشی کا دن تھا وہ ان سب کے لیے۔ حالانکہ حضرت کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے لیے سب سے اہم دن جو تھا وہ رات تھی جب میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ کے موقع پہ۔ تو
یعنی مجھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے اپنے جان اور مال کی قربانی کا عہد کیا تھا، جس کا ذکر یہ ہوا کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ تو اس طرح کی وفاداری تو ان کے پاس تھی۔ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ بھی اسی قسم کے جذبات کے حامل تھے، تو اس لیے ان سب لوگوں کو اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ اور باقی منافقین نے تو عذرات کیے تو وہ چلے گئے، وہ اپنی مستی میں رہے، لیکن یہ لوگ جو ہے پریشان تھے کہ جب تک ان کو اللہ نے معاف نہیں فرمایا، اور جب ان کو معاف فرمایا گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، ان کو مبارکباد دینے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو مبارکباد دی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ برات آپ کے لیے آئی۔ تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اسلام کا ایک معاشرہ تھا کہ اگر اس عہد اور وہ جو معاہدہ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کہ اپنی جان اور مالوں کا سودا کیا اللہ کے ساتھ رسول کے ذریعے سے، تو اس میں اگر کوئی کوتاہی آ جاتی، کوئی کمی آ جاتی، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ کسی انسانی کمزوری کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ اس میں کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، پھر کس طرح سے وہ بےتاب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ جب تک جو ہے اس کی تلافی نہیں کرتے تھے اس خامی کی۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے ان تمام آیتوں سے۔ تو بہرحال اب جیسے ہم نے پہلے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبوت کے 8ویں سال جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس وقت جو ہے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بن امیہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کلمہ پڑھیے، آپ لا الہ الا اللہ کہیے تاکہ میں آپ کے لیے کل سفارش کروں۔ لیکن ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی بن امیہ نے ان کو بار بار یہ کہا کیا آپ عبد المطلب اپنے آبا و اجداد کے دین کو، اور عبد المطلب اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑو گے؟ تو پھر اس کے بعد ابو طالب نے جو ہے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں، اسی پہ قائم رہ کے مرنا چاہتا ہوں، آخری سانس لینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوئی اس میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ بیع و شرع جو تھا اس کو ہم کہیں گے بائنگ اینڈ سیلنگ ٹو اسپرچول میٹرز، یعنی ایک لحاظ سے یہ اسپرچول انداز بھی تھا، یعنی صرف یہ ایک معاہدہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک پورا اللہ کے ساتھ ایک عہد تھا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو امام رازی نے بات کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ خریدنے والا بھی تھا اور بیچنے والا بھی تھا، یعنی انہوں نے جنت دے دیا ان کو، ان کے مال کو خرید کے، ان کے جان کو خرید کے۔ تو اس طرح سے بہت عام چیز ہے یہ، اور اصل میں یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ سیکنڈ جو ہے بیت عقبہ کے بارے میں واقعہ ہے، اور پھر باقی واقعات ہم نے پہلے اس بارے میں ہم نے بیان کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ان آیات میں ایک تو اس بیع شرع کا ذکر آیا ہے، پھر مومنوں کی صفات کا ذکر آیا ہے، ان میں تائبون، حامدون اور سائحون اور عامرون بالمعروف وناہون عن المنکر کی صفات بیان کی گئی ان کے بارے میں، تو وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی۔ اور یہاں جو تائبون کا ذکر آیا ہے اس میں یہ ہو گیا، اس کا معنی یہ ہوگا ان اللہ، یعنی وہ اللہ ان کے لیے توبے کے دروازے کھولتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور تارکون للفواحش اور فواحش سے بھی بچتے ہیں، جیسے اس بات کی ابن کثیر نے وضاحت بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ یہ تمام مضامین جو ہے ان آیات میں بیان کیے گئے، اور ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی مومن اللہ کے ہاتھ پہ اپنے جان اور مال کا سودا کرتا ہے، وہ بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اس کو جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ پھر اس کی صفات کیسی ہوتی ہے کہ وہ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ یہ ان عام صفات کا وہ حامل ہو جاتا ہے، حامل بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ اس عہد کو وہ کبھی نہ بھلا پائے، اور اس عہد کے ساتھ وہ کوئی
کوئی عہد شکنی نہ کر سکے وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے یا جو اس نے بیع و شرع کیا ہے اللہ کے ہاتھ پہ. تو اس طرح سے جو ہے یہ رکوع ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ متوجہ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ دین اور اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ مومن کی وفاداری کس طرح کی ہونی چاہیے, اور مومن کے صفات کیا ہونے چاہیے, اور مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور مستقل مومن کو حمد بیان کرنے والا, توبہ کرنے والا, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا, اللہ کی راہ میں جو ہے دوڑ دھوپ کرنے والا, سیاحت کرنے والا, اور باقی تمام امور کا ذکر آیا ہے. اور جب کوتاہی ہو جائے تو مومنوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وآخر دعوانا اللہ اکبر. اللہ